السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میری ہم مکتب بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ مائدہ اس کا درس لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے آپ سب لوگ میرا ساتھ دیں گے، لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں قرآن پاک کی سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 5 ہی کا بقیہ حصہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کو اٹھو تو ایسے منہ دھو لو، یعنی فاغسلوا وجوہکم، یعنی نماز کے لیے جب تیاری کرو، نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہو تو منہ کو دھو لیا کرو۔ وجوہکم یعنی اپنے منہ کو دھو لیا کرو، تمہارے منہ کو دھو لیا کرو۔ وایدیکم اور تمہارے ہاتھوں کو، وإلی المرافق اور کونیوں سمیت ہاتھ، وامسحوا برؤوسکم اور ہاتھوں کو اور مل لو اپنے سروں کو، یعنی سر کا مسح کیا کرو۔ وارجلاکم اور پاؤں دھو لو، ارجلاکم یعنی تمہارے پاؤں، الی الکعبین ٹخنوں تک، ٹخنوں سمیت، یعنی جو ٹخنوں تک ابری ہوئی جگہ کو کہتے ہیں ٹخنوں سمیت۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا اور پھر اگر جنابت سے ہو تو اچھی طرح پاک ہو جاؤ۔ تو ناظرین، یہاں پہ صفائی کے بارے میں، وضو کے بارے میں، یعنی نماز پڑھنے سے پہلے پاک صاف ہو کر نماز کے لیے حاضر ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وضو اور غسل کا بیان فرمایا ہے کہ پاک صاف ہو کر وضو کر کے نماز ادا کریں۔ یہاں پہ مسلمانوں کو شروع صورت ہی میں کہہ دیا گیا تھا کہ اللہ کے حکم، رب کی یعنی اللہ کے حکم سب کے سب پورے کرو۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ کھانے پینے کی صاف ستھری چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، تو یہ ناظرین انہیں بخوشی استعمال کرو۔ اسی طرح عورتوں سے شادی کرو اور اللہ کے مقررہ کی ہوئی حدوں کے اندر رہ کر دنیا کی لذتیں اٹھاؤ۔ لیکن آخر میں اشارہ کر دیا گیا تھا کہ دنیا کی لذتوں میں ہر وقت پھنسا رہنا انسان کو روحانی خوشیوں سے دور اور ایمان کے نور کو دھندلا کر دیتی ہیں۔ اس قرآن پاک مقررہ اوقات پر کے دربار میں حاضر ہو کر نماز پڑھو کہ تمہارا ایمان تازہ ہوتا رہے، یہ اس میں بیان ہے۔ پہلے جو میں نے آپ کے سامنے تفسیر بیان کی ہے وہ سابقہ سبق کی تھی، اب یہ اس آیت کی تشریح بیان کر رہی ہوں کہ ایمان جو ہی سیدھا نماز میں حاضر ہو جاؤ، یعنی کہ آپ نے وضو کیے نہیں اور نماز کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس لیے نماز ادا کرنے سے پہلے اپنے آپ کو پاک صاف کر لو، اور اگر نہانے کی حاجت ہو تو وضو کرو، یعنی ہاتھ پاؤں دھو، سر کا مسح کرو اور پاؤں دھو لو، پہلے پنجوں تک دونوں ہاتھ اچھی طرح دھو لے، پھر کلی کر کے اندر سے منہ، دانت وغیرہ خوب صاف کریں۔ تو یہاں پہ ان آیات میں فرمایا ہے کہ پھر ناک صاف کرنے اور پانی ڈالنے کے دھونے، اس کے بعد سارا چہرہ پانی سے دھوئیں، اس کے بعد دونوں ہاتھ کونیوں تک دھوئیں، پھر سر کا مسح کریں، یعنی ہاتھ تر کر کے سر پر پھیریں، پھر دونوں پاؤں کو ٹخنوں تک دھوئیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر نہانے کی ضرورت ہو تو پھر نہا لے، یعنی سیدھا نماز کے لیے نہ جائیں بلکہ وضو کر کے نماز کے لیے جائیں۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ اگر غسل کی ضرورت ہو تو اس وقت نماز کے لیے وضو کافی نہیں ہے بلکہ سارے بدن کو اچھی طرح پانی ڈال کر دھونا ضروری ہے۔ تو ناظرین، اب ہم نے یہ نماز میں وضو اور غسل کا بیان پڑھا ہے، تو اب میں اسی کے ساتھ ہی قرآن پاک کی سورۃ مائدہ اور اس کی آیت نمبر 6
اس کا ترجمہ یہ تفسیر بیان کروں گی، اور اس میں بیان ہے تیمم کا، یعنی اگر ان کیس وضو کی ضرورت ہے اور ہمارے پاس پانی میسر نہیں ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دین میں مشکل نہیں رکھی بلکہ آسانی فرمائی ہے۔ تو یہاں پہ قرآنی آیات کا ترجمہ میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں، یا کوئی تم میں سے آیا ہے، احد منکم، یعنی تم میں سے آیا ہے من الغائط، بیت الخلاء سے، اور لمستم النساء، یا عورتوں کے پاس گئے ہو، پھر فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، تو تمہیں چاہیے، تو پھر یہاں پہ فرمایا ہے کہ بیت الخلاء سے یا عورتوں کے پاس سے ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ اور تمہارے پاس پانی بھی نہیں ہے نماز کے لیے، تو پھر آپ نے تعالیٰ نے فرمایا ہے پانی نہ پاؤ تو غسل کرو مٹی سے، مٹی کا اپنے فامسحوا بوجوہکم، پر اور سے مسا مٹی سے، اور منہ دھو مٹی سے، تو اس کا تو ہے اس سے مل لو ما یرید اللہ لیجعل، یعنی اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر تنگی کرے، لیجعل علیکم من حرج، لیکن ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ، لیکن چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے، تو یہ تیمم سے بھی آپ پاک ہو سکتے ہیں، اور اپنا نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون، اپنا احسان تم پر پورا کرے تاکہ تم احسان مانو۔ تو ناظرین، اس آیات میں تیمم کا بیان فرمایا ہے کہ پانی نہ ہونے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے پاک مٹی سے تیمم کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ تو یہاں پہ ارشاد ہے، اس کا تشریح آیت میں اس کا حکم بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت تیمم کر لیا کرو۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ پاکی حاصل کرنے کے نیت کر کے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں پھیلا کر مٹی پر رکھے، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر چہرے پر اچھی طرح پھیرے، دوبارہ پھر اسی طرح دونوں ہاتھ مٹی پر رکھے اور اٹھا کر بائیں ہاتھ کی ہتھیلی دائیں ہاتھ پر انگلیوں سے لے کر کونیوں تک، اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے لے کر ٹہنی تک اچھی طرح پھیر لے، بس تیمم ہو گیا۔ اس کے بعد نماز پڑھ لے۔ آدمی کو کھانے پینے کی وجہ سے پخانے پیشاب کی حاجت ہو تو ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ہوا خارج ہو جاتی ہے، اللہ ان تینوں کو چھوٹی ناپاکی کہتے ہیں، اور ان صورتوں میں نماز سے پہلے وضو کرنا پڑتا ہے۔ پھر یہ وضو جب ٹوٹتا ہے جب ان تینوں میں سے کوئی بات ہو جائے، یا کہیں سے خون وغیرہ ہے، یا نیند آ جائے وغیرہ، اس کے علاوہ ایک بڑی ناپاکی ہوتی ہے، پاک اور یہ وضو کی ہوتا بغسل ضرورت ہے، وضو اور غسلوں کی ضرورت مگر پانی نہیں، پانی کا استعمال ممکن نہ ہو تو بھی اللہ نے حکم دیا ہے، تیمم کے لیے کافی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین میں ہمارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی بلکہ ہر چیز کے لیے آسانیاں کر دی گئی، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اس کے حکموں پر عمل کرو۔ تو ناظرین، اللہ کا عہد، اب یہاں پہ میں آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں کہ اللہ کا عہد، یہ وضو، غسل اور تیمم کا بیان کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب میں اللہ کا عہد جو انسان اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے، یہ ہم ایک کلمہ طیبہ پڑھ کر عہد و پیما کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلمہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے دین میں شامل ہو جاتے ہیں، اور ہمارے لیے ہر وہ حکم جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ لازم ہو جاتا ہے، اور یہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے عہد ہے۔ اللہ کا عہد، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ اللَّهِ، اور اپنے اوپر احسان اللہ کا یاد کرو، اور اس کا عہد وَاتَّقَاكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور پھر انسان جو ہے وہ اس کا عہد جو تم نے ٹھہرا دیا تھا، یعنی تم نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا، سمینا سنا، وَأَطَعْنَا
اور ہم نے مانا یعنی اطاعت کی. واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ علیم بذات الصدور اور اللہ خوب جانتا ہے جو دلوں کی بات ہے یعنی جو تمہارے دل میں ہے. یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد پھر وہی سبق یاد دلایا جاتا ہے جو شروع صورت میں دیا گیا تھا یعنی اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو. انسان کلمہ پڑھتے ہی اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور گویا وہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤں گا. لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں گا، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کروں گا، چوری نہیں کروں گا. یہ عہد لازمی ہو جاتے ہیں. چوری نہیں کروں گا، زنا نہیں کروں گا، کسی پر جھوٹا بہتان نہ لگاؤں گا، اولاد کو قتل نہیں کروں گا، نیک کام کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کروں گا. یہ سب باتیں کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد انسان کا اللہ تعالیٰ سے عہد ہو جاتا ہے ان سب باتوں کا کہ ان کی پابندی کروں گا، ان کے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کی تابعداری کروں گا جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. عقیدہ درست رکھوں گا، عبادتیں مقرر طریقے سے ارادہ ادا کروں گا، نیک اخلاق اور اچھی عادتیں اختیار کروں گا وغیرہ. انہی باتوں کو کلمہ پڑھنے کے بعد آپ ہر ایک سے اکثر زیادتی بھی کہلوا لیتے تھے، ہم اکثر زبانی بھی کہلوا لیتے تھے. جیسے کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے یعنی اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو یعنی زبانی بھی کہلوا لیتے تھے اور انہی کو پورا کرنا ہر مسلمان پر خواہ مرد ہو یا عورت کلمہ پڑھتے ہی ضروری ہو جاتا ہے. اور یہی باتیں پچھلی قوموں پر بھی ایمان لاتے ہی ضروری ہو جاتی تھی. اب ناظرین، اور اسی وجہ سے یہود و نصارہ وغیرہ کو بار بار کہا جاتا کہ اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور ایمان لانے کی وجہ سے جو قول و اقرار تم نے کیے تھے ان کو پورا کرو. تو ناظرین، اس آیت مسلمانوں یہی مقصود ہے کہ تم یہود نصارہ کی طرح نہ ہو جانا، بلکہ اسلام سے جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں انہیں پوری کرنا. اس عہد و پیمان کے پورا کرنے پر نجات کا دارومدار ہے. اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہو یعنی تقوی اور اچھی طرح سمجھ لو کہ وہ ان سب باتوں سے جو تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی ہیں وہ خوب اچھی طرح واقف ہے. تم اس سے کوئی چھپا نہیں سکتے اور وہ سب کو اچھے کام کی جزا دے گا انشاءاللہ. تو ناظرین، اب میں قرآن پاک کی سورۃ مائدہ اور اس کی آیت نمبر 8 جس کا ترجمہ بالتفصیل بیان کروں گی. اس کو عنوان دیا ہے عدل اور انصاف. تو سنیے، توجہ فرمائے کہ ایمان دو باتیں چاہتا ہے یعنی ارشاد ہے کہ ایمان تم سے دو باتیں پوری کرنے کا تقاضا کرتا ہے. ایک تو یہ کہ اللہ کے احسان اور نعمتیں یاد کر کے ہمیشہ اس کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے تیار رہو، جس طرح وہ حکم دے اس طرح اس کی عبادت کرو. دوسرے یہ کہ جن کے ساتھ تم مل جل کر رہتے ہو ان کا حق پورا ادا کرو. تو ناظرین، یہاں پہ ایمان کے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کا حق ادا کر یعنی دو باتوں کا اقرار ہے، اللہ کا حق ادا کر اور اس کے ساتھ ٹھیک توکل. یہی دین کا خلا ہے جیسے سنے جو حکموں کے اندر آ گیا. نمبر قرآن ہے کونوا قواما لائے اور دوسرے شہداء القسط. غور سے سنے، یہ آیت میں نے پڑھی. اسی طرح کی آیت اس سے پہلے سورۃ نساء 5 سنات کے آخر گزری ہے. یہ بھی ہم نے اس آیت میں اور تفسیر کی ہے اور اس قرآن میں سورۃ مائدہ میں آیت آئی ہے. تو غور سے سنے، وہاں ان دو حکموں کو اسی طرح بیان کیا تھا
کیا گیا تھا، یعنی کونوا قوامین بالقسط، اور ہے کونوا شہداء، وہاں پہلے بندوں کے ساتھ ٹھیک برتاؤ کرنے کا حکم تھا، ذکر تھا، اور اللہ کے حق ادا کرنے کا بعد میں ذکر ہے۔ لیکن ایمان پہلے اللہ کے حق ادا کرنے کا ذکر ہے، لیکن یہاں پر یعنی اس سورۃ مائدہ میں یعنی پہلے اللہ کے حق ادا کرنے کا ذکر ہے اور بعد میں بندوں کے ساتھ ٹھیک ٹھیک برتاؤ کرنے کا حکم ہے۔ مطلب یہ کہ دونوں پر برابر زور دیا گیا ہے اور دونوں کو ساتھ ساتھ پورا کرتا ہے۔ اللہ کا حق اس طرح پورا ہوگا کہ اس کی عبادت کرو۔ بندوں کے ساتھ سلوک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر بات میں عدل و انصاف کا خیال رکھو۔ عدل کے معنی یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کا پورا حق دیا جائے۔ کوئی شخص ایسی بات میں حصہ نہ لے جس میں کسی کی حق تلفی ہوتی ہو، یہاں تک کہ دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرے اور دشمنی کی وجہ سے اس کا جائز حق نہ دبائے۔ جب اخلاق میں اس قدر بلند ہو تب کہیں جا کر تقوی حاصل ہو سکتا ہے۔ تقوی کے معنی ہے علیہ سے بچنا۔ چلیے اب میں قرآن پاک کی مائدہ آیت نمبر 9 اور 10 کا یک بعد دیگر آپ کے سامنے ترجمہ اور تفسیر بیان کرتی ہوں۔ اچھے اور بروں کا انجام، یہاں پہ ہے، سنے غور سے۔ وَعَادَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ نے وعدہ کیا ایمان والوں سے اور نیک عمل کرنے والوں سے، یعنی یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ نے کیا ہے ایمان والوں سے اور نیک عمل کرنے والوں سے، عامل الصالحات صالح عمل کرنے والوں سے، لہم مغفرۃ اجر عظیم، کہ ان کے واسطے ہے بخشش اور بڑا ثواب۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب، یعنی جن لوگوں نے کفر کیا، والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتیں جھٹلائیں، اولئک اصحاب الجحیم، وہ دوزخ والے ہیں۔ تو ناظرین، ان نیک عمل کرنے والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں۔ اور تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو دو ہی قسم کے کام کرنے ہیں، اللہ کی بندگی، مخلوق کے ساتھ انصاف، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے اور مخلوق کے ساتھ انصاف۔ ایمان والوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ان کی خطائیں اپنی رحمت سے معاف کر دے گا، اور فقط یہی نہیں بلکہ وہ وعدہ ہے کہ ان کے نیک کاموں کے بدلے انہیں بڑے بڑے انعام دیے جائیں گے اور وہ جنت میں بڑے آرام سے اور آرام و چین سے خوش و خرم رہیں گے۔ تو ناظرین، یہاں پہ ہے، اس لیے یہ ہرگز نہ سمجھنا چاہیے کہ نیک کاموں کا دنیا میں کوئی پھل نہیں ہے۔ اللہ نیک کام کرنے والوں کو دنیا میں بھی غلطیوں سے بچا کر سیدھے راستے پر سیدھے راستے پر چلانے کا یا چلنے کا، اور پھر آخرت میں بھی ان پر بڑے بڑے انعام ہوں گے اور وہ ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے۔ تو ناظرین، اس کے بعد ارشاد ہے کہ جن لوگوں نے ہمارا انکار کیا، یعنی قرآن پاک کو یا نبیوں کے حکموں کو نہ مانا یا ان کا انکار کیا اور قرآن شریف کی آیتوں کو جھوٹا سمجھ بیٹھے اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت نہ مانی، وہ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں کہ ان نادانیوں کا نتیجہ اچھا نہ ہوگا۔ دنیا میں تو ان کو شاید کچھ ڈھیل بھی دے دی جائے گی، اس لیے کہ شاید وہ کبھی نہ کبھی عقل سے کام لے کر ایمان لے آئے، لیکن کفر چھوڑ دیں گے۔ لیکن مرنے کے بعد اگر وہ کفر ہی کی حالت میں مرے یا مر گئے تو وہ بری طرح دوزخ کے کندے بنیں گے۔ تو ناظرین، قرآن پاک کی مائدہ اس آیت 11، اس میں ہے کہ عنوان دیا گیا ہے اللہ کا احسان۔ تو جو پیش کرتی ہوں سنیں اور توجہ کیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے ایمان والو اپنے اوپر اللہ کا احسان مانو۔
اللہ اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کا احسان سمجھو، یاد کرو. علیکم تمہارے اوپر، اذ ہم قومو ان یبو الیکم لوگوں نے کیا کہ تم پر ہاتھ چلا دیں، یعنی کفار لوگوں نے، مشرک لوگ آپ کو ادا کیا. یبو الیکم تم ان کے روک دیے گئے، اللہ تعالیٰ سے ان کو روک دیا، اللہ تعالیٰ ان کے خیالات کو مدد دیا. انکم کے اوپر اللہ سے ڈرتے، اللہ یتوکلون، تو یہاں ہے اور اے والوں کو اللہ ہی بھروسے ہیں، یعنی سے ڈرتے رہو، اور ایمانوں کو اللہ ہی بھروسہ چاہیے، یعنی ایمان والے کے لیے کافی ہے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے. تو یہاں پر آیت کا ترجمہ میں نے بیان کیا ہے اور تشریح کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر خود عمل کر کے مسلمانوں کو سمجھا دیا کہ کسی کی دشمنی مسلمانوں کو اس کے ساتھ عدل و انصاف کرنے سے نہیں روک سکتی. اس میں شک نہیں کہ بروں کے ساتھ بھلائی کرنا کوئی آسان کام ہے، اور ایسا کام بڑے اونچے اخلاق والے ہی کر سکتے ہیں. یعنی اس میں شک نہیں کہ بروں کے ساتھ بھلائی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور ایسا کام بڑے اونچے اخلاق والے ہی کر سکتے ہیں. یعنی اگر کوئی کسی کے ساتھ برائی کرے اور دوسرا آگے سے اس کے ساتھ برائی کا جواب برائی میں نہ دے بلکہ بھلائی میں دے، یہ بہت بڑے دل والا ہی یا بڑے اخلاق والا ہی کر سکتا ہے. اس لیے اس آیت میں ایسی بات بتائی گئی ہے کہ جس سے دشمنوں کے ساتھ انصاف کرنا آسان ہو جائے گا. اس میں یہ گر بتایا گیا ہے کہ جب دشمن زیر ہو گیا تو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ اس کو فتح دیتا تو ہماری کیا قد بنتی. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے ہم پر کہ ہمارے دشمن کو ہمارے اوپر قابو نہیں دیا، یعنی ان پر بڑائی نہیں دی. اس کا شکر اس طرح ادا کرنا چاہیے کہ دشمن پر قابو پانے کے بعد اس کے ساتھ اللہ کے حکم سے احسان کریں اور عدل و انصاف سے کام لیں. اگر تمہارے دل میں یہ وسوسہ گزرے کہ دشمن کو معاف کر دینے سے لوگ ہماری اوپر شیر ہو جائیں گے یا ہمارا مذاق اڑائیں گے تو یہ غلط خیال ہے، اور اس معاف کر دینے والے کو ہماری کمزوری سمجھیں گے تو اس اندیشے کو دور کر دو، کیونکہ جس اللہ نے تمہیں اس کے ہاتھ سے پہلے بچایا ہے وہی دوبارہ بھی بچائے گا انشاءاللہ. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تاکید کی ہے کہ لوگوں سے مت ڈرو بلکہ اللہ سے ڈرو، اور یاد رکھو کہ مومن کا اصل ہتھیار ہی یہی ہے کہ وہ ہر معاملہ میں فقط اللہ ہی پر بھروسہ رکھے. ناظرین، آج کا میرا درس کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ میں آپ کے سامنے دوبارہ درس لے کر اس سے آگے والی آیت کا حاضر ہوں گی. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کے مطابق یہ درس و تدریس کا کام جاری رکھیں. انشاءاللہ ہم اور ہر آیات کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دنیاوی زندگی گزاریں تاکہ توحید کے پانچوں قائد، توحید اسلام کے پانچوں قائد، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے مطابق دنیاوی زندگی گزاریں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہدایت دے کہ ہم ہماری تمام دنیاوی زندگی جو ہے ان عقائد کے مطابق گزارے. انشاءاللہ اللہ ہم آئندہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اجازت. السلام علیکم.